بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمسے کثیر. اصلی جھٹکا تو ضیاء کو وہاں نورین کو دیکھ کر لگا. سرخ ہونٹوں کو گہرا سرخ کیے وہ شعلہ جوالا بنی اس سے بے پرواہ کھڑی تھی. پھر اپنی ماں کے کہنے پر منہ بناتی ضیاء کے برابر بیٹھ گئی. کیا ہوا دلہا بھائی؟ اب تک اچھے سے دیکھا نہیں کیا؟ اپنی دلہن کو ضیاء کی مسلسل نظریں نورین کے چہرے پر دیکھتی اس کی ایک کزن نے چھیڑا تو ضیاء یکدم جھیمتا نظریں جھکا گیا. جھیم تو نورین بھی گئی تھی جب ہی اپنا پاؤں زور سے ضیاء کے پاؤں پر مارا. اگر یہ لوفرانہ حرکتیں یہاں کی تو پھر اچھا نہیں ہوگا. پانی کا گلاس ضیاء کی جانب بڑھاتی وہ بظاہر مسکرا کر بولی تو ضیاء نے بھی زبردستی مسکراتے گلاس لبوں سے لگا لیا. ارے جیجو یہ آپ کی گردن پر دانتوں سے گھڑی بنی ہوئی ہے. 11 سالہ نورین کی کزن کے پوچھنے پر پانی پیتے ضیاء کو بری طرح اچھو لگا تھا کہ نورین کے والد کھڑے ہوتے فوراً اس کی کمر تھپکنے لگے تھے جبکہ نورین کا چہرہ سرخ ہوتا تپنے لگا تھا. وہاں موجود عقل و شعور والے بے مقصد ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے تھے. جیجو کس نے کاٹا؟ وہ بہت تجسس سے دوبارہ پوچھ رہا تھا. ضیاء کو سمجھ نہ آیا کیا جواب دے تو اس بار اس نے نورین کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا. چپ چاپ ناشتہ کرو ولی، فضول سوالات نہیں. ضیاء کے والد نے گویا اس کی مشکل آسان کی تو دونوں نے سکون کی سانس لی. پر دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت خود میں دونوں نے نہیں پائی. ناشتہ لگا تو ضیاء کچھ دیر انتظار کرتا رہا کہ شاید نورین اس کو سرو کرے گی پر وہ تو بے نیاز بنی اپنی پلیٹ میں آملیٹ نکال چکی تھی. ڈائن یہ ورڈ میں رک گئی، میں کہ شاید غلط پڑھ رہی ہوں. ڈائن چڑیل. منہ میں بڑبڑاتے ضیاء نے خود ہی بریڈ کی جانب ہاتھ بڑھائے جب نورین کی والدہ نے ضیاء کی پلیٹ میں ایک پراٹھا رکھا. ضیاء نے چونک کر پراٹھے کو دیکھا تو دل بے اختیار سکڑا. دیسی گھی میں لت پت ایک پراٹھا دل عجیب ہونے لگا. ابھی وہ اس پراٹھے کو دیکھ ہی رہا تھا جب نورین کی ماں نے اس پراٹھے پر مزید مکھن ڈالا. دیسی گھی کی طرح مکھن کی خوشبو بھی عجیب تھی. ضیاء کو اچانک ابکائی آنے لگی کیونکہ گرم پراٹھے پر مکھن ڈالتے ہی وہ بھی تیل کی صورت اختیار کر چکا تھا. کھاؤ بیٹا، تمہاری ساس نے خاص تمہاری فرمائش پہ بنائے ہیں. تم مکھن اور دیسی گھی اور ڈال لو اگر ڈالنا ہے. اس نے کم ڈالا ہوگا کیونکہ ہم سب زیادہ آئلی نہیں کھاتے، نورین کے والد نے محبت سے کہا تو ضیاء کو سمجھ نہیں آیا. انکار کیا کرے؟ یہی لکھا ہے. ہاں سمجھ نہیں آیا انکار کیا کرے کیونکہ اس کی پلیٹ میں رکھا پراٹھا آئلی نہیں بلکہ خود آئل ہی تھا. ضیاء تو اس سے بھی زیادہ ہیوی کھاتے ہیں. ماما آپ کو گھی اور ڈالنا چاہیے تھا، نورین نے معصومیت سے کہا تو ضیاء اس سے غصے سے گھورنے لگا. کوئی بات نہیں بیٹا، میں اور ڈال دیتی ہوں. یہ کہتے ضیاء کی والدہ ہونے لگی تھی کہ ضیاء بول اٹھا. نہیں آنٹی پلیز انف ہے. بمشکل مسکراتے اس نے ایک نظر نورین کی پلیٹ میں رکھی بریڈ کو دیکھا پھر آہستگی سے کہا میں یہ نہیں کھا سکتا نورین، مجھے دیکھ کر ہی عجیب فیل ہو رہا ہے. نورین کے کان کی طرف جھکتے کہا. ضیاء اس میں اتنا چھپ کر کہنے والی کون سی بات ہے؟ یہ کم لگے تو بتانا، ماما ایک اور بنا دیں گی، نورین نے بلند آواز میں کہا تو ضیاء ایک دم بوکھلا گیا. سب اس کے جانب ہی متوجہ تھے. ہاں بیٹا میں اور بنا دیتی ہوں. نورین کی ماں مسکرا کر کھڑی ہونے لگی جب واپس ضیاء نے انہیں بیٹھنے کا کہا. نہیں آنٹی یہ ایک ہی بہت ہیوی ہے. میں نورین سے کچھ اور کہہ رہا تھا، وہ غلط سمجھی. اس نے غصے سے منٹھی بھینچتے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے کہا. سمجھ نہ آئی آخر شادی خانی آبادی کر کے کون سے ادھر آنا تھا شادی خانہ آبادی. ہاں سمجھ نہ آئی آخر شادی خانہ آبادی کر کے کون سے عذاب میں پھنس گیا ہے. ہاں ضیاء آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ پلیز شرمائے مت، اب یہ آپ کا بھی گھر ہے. کیوں ماما؟ نورین نے ضیاء کو کشمکش میں دیکھ معصومیت سے پوچھا تو ضیاء نے دانت پیستے مسکرا کر اسے دیکھا. بظاہر سب کے نزدیک ہی ان کی محبت تھی پر دونوں کے درمیان چلتا سخت نظروں کا مکالمہ نورین کا باپ بخوبی سمجھ رہا تھا. اور پھر نورین کے لہجے میں اس قدر مصنوعی مٹھاس دیکھ سچ یقین میں بدل گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کے ضیاء کی مخالفت میں اسے پریشان کرنے کو یہ کر رہی ہے. میرے خیال سے ضیاء نے کل شادی میں بہت ہیوی کھا لیا ہوگا اس لیے ابھی یہ پراٹھا اس کے لیے مناسب نہیں. تم ضیاء کو کچھ ہلکا پھلکا دو. نورین کے باپ نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا تو ضیاء کا دل کیا نورین کے ابا کا منہ چوم لے. نہیں بابا ضیاء یہی پراٹھا کھائیں گے. اس سے پہلے ماں کچھ اور سرو کرتی نورین حتمی بولی. جواباً ضیاء نے اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی. باقی سب بھی انہی کی جانب متوجہ تھے. آپ کا بہت شکریہ، میں یہی کھاؤں گا انکل. مسکرا کر ضیاء نے
مسکرا کر ضیاء نے بغیر کسی کی جانب دیکھے پراٹھے کا پہلا نوالا توڑا تو نورین کا باپ اپنی بیٹی کی صفاقی کو بغور دیکھے گیا، جس کے چہرے پر دھیمی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ضیاء نے دوبارہ اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، پر اب نورین سمیت اس کے ماں باپ بھی ضیاء کے ہر بدلتے تاثرات دیکھ رہے تھے، جیسے وہ اپنی مسکراہٹ میں چھپانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، پر باوجود شدید متلی کے احساس سے چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ ضیاء بیٹا، میرے خیال میں تمہیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے، بے شک تمہیں یہ پسند ہوگا پر اتنا آئلی نقصان دہ ہے۔ نورین کی ماں نے اس کے سامنے سے پراٹھا اٹھا لیا تھا اور ایک سخت نظر اپنی بیٹی پر ڈالی تھی جو بری طرح بدمزہ ہوئی تھی۔ واش روم کس طرف ہے؟ ضیاء نے سوال کیا تو اس سے پہلے کوئی جواب دیتا نورین اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ میں لے چلوں۔ نورین کے ساتھ ضیاء بھی کھڑا ہوا اور نورین کی ہمراہی میں ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد اندازہ ہوا یہ کمرہ نورین کا ہی تھا۔ کمرے سے منسلک اٹیچ باتھ روم میں جاتے ہی وہ واش بیسن میں جھکا کے کرنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس آئل کے ساتھ پھسل کر اس کی آنتیں بھی باہر آ جائیں گی۔ آرام سے مسکراہٹ دباتی وہ ضیاء کی پیٹھ سہلانے لگی۔ 5 منٹ تک واش بیسن پر جھکے رہنے کے بعد ضیاء پانی سے چہرہ دھوتا کھڑا ہوا۔ ضیاء کا چہرہ مکمل زرد ہو چکا تھا۔ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ضیاء کا زرد چہرہ دیکھ اپنے اندر ہلکی سی شرمندگی محسوس ہوئی، پر محض تھوڑی سی۔ یہ سب اس بے اعتباری کے درد کے آگے کچھ نہیں تھا جو اس نے ضیاء کی وجہ سے جھیلا تھا۔ اگر جان بوجھ کر بھی کیا ہے تو میں نے معاف کیا، ضیاء نے تولیے سے منہ صاف کرتے کہا۔ نورین کو جھٹکا سا لگا تھا، پر میں نے تم سے معافی نہیں مانگی۔ وہ ایک لمحے میں چڑی تھی۔ میں نے پھر بھی معاف کر دیا۔ دراصل معاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں اللہ سے کہہ چکا ہوں کہ تم پر میری جانب سے نا انصافی یا بدتمیزی یا میرا قتل سب کچھ معاف ہے۔ میری کسی معاملے میں اللہ کے پاس تمہاری پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تولیہ نورین کے ہاتھ میں تھماتے وہ سنجیدگی سے کہتا کمرے سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ نورین جیسے اپنی جگہ پر پتھر سی ہو گئی تھی، دل سینے میں خاموش سا ہوا تھا، ایک مرتبہ پوری جان سے لرز گئی تھی۔ کچھ لمحے بعد ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ یہ سب میں کیا فضول سوچ رہی ہوں؟ فضول شخص کی فضول باتیں۔ اگر یہ سب کر کے یہ سوچتا ہے مجھ سے بچ جائے گا تو غلط ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ حبی جی آگے آگے دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے۔ تولیہ سٹینڈ پر ٹانگ تھی، وہ خود بھی باہر نکل گئی۔ باہر آئی تو ماتھے پر بل پڑا، کیونکہ ضیاء نورین کے ابا کے ساتھ باہر جا چکا تھا۔ وہ بدمزہ ہوتی باقی گھر والوں کے ساتھ مصروف ہو گئی، لیکن بار بار بے چینی سے گھڑی میں وقت دیکھتی، ضیاء کا انتظار کرنے لگی۔ اسے خود بھی حیرت ہوتی اگر اس بات کا احساس ہوتا کہ وہ ضیاء کی منتظر تھی۔ ناشتہ ٹیبل پر لگاتی وہ محمل کی خواہش پر خود بھی ناشتہ کرنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ پرسوں اور گزرے کل کی نسبت آج بہت بہتر تھی۔ اس کے رویے کا بدلاؤ، فیس ایکسپریشن ضیاء بغور دیکھ رہا تھا۔ شرمندگی تلاشنے سے بھی کہیں نہیں تھی، اسے صرف افسوس ہوا تھا اس لڑکی پر جو اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کے بجائے مزید اسے بدگمان کر رہی تھی۔ ماما آپ کون سے کلر کا ڈریس پہنیں گی؟ محمل نے اشتیاق سے پوچھا تو وہ چونکی۔ کیوں کوئی خاص دن ہے؟ زرمش نے ذہن پر زور ڈالتے پوچھا تو محمل نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ موم آج میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے۔ محمل کے اس طرح یاد دلانے پر زرمش مسکرائی، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ضیاء نے سنجیدگی سے محمل کو جواب دیا۔ محمل آپ کے ساتھ ڈیڈی جا رہے ہیں، ماما نہیں جا سکتی۔ ضیاء کی بات پر محمل کا منہ بگڑا۔ بٹ وائی؟ وہ اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو بتایا تو ہے کہ ابھی ضیاء بول ہی رہا تھا کہ زرمش اس کی بات اچک گئی۔ میں محمل کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، زرمش نے سنجیدگی سے کہا تو ضیاء نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی محمل کے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ تم جیسی شفاق لڑکی پر میں اپنی بیٹی کے معاملے میں بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اپنے الفاظ پر زور دیتا وہ زرمش کو ساکت کر گیا۔ یہ بے حس لڑکی اس کے ضبط کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنانا چاہتا تھا، مگر اس نے بھاگ کر یہ ثابت کیا تھا کہ اس بے حس شفاق لڑکی کے دل میں اس کے لیے، اپنے شوہر کے لیے رتی برابر بھی عزت اور محبت نہیں۔ تو اب وہ بھی اس سے اس چیز جیسا برتاؤ رکھتے ہوئے، ادھر آنا تھا رکھے ہوئے، ادھر لکھا ہوا ہے رکھتے ہوئے تھا، ادھر یہی آئے گا، برتاؤ رکھے ہوئے تھا۔ تو کیا مجھے قید کر کے رکھیں گے؟ اس نے جبڑے بھینچتے ضبط کی آخری حد کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، میں تم پر ٹکے برابر بھروسہ نہیں کرتا، اگرچہ میری بیٹی کا معاملہ ہو یا میری ذات کا۔ محمل کو مزید ضد کرنے کا موقع دیے بغیر وہ محمل کو لیے وہاں سے باہر نکل چکا تھا۔ کئی آنسو آنکھوں میں سے
بہ نکلے۔ وہ خالی دروازے کو دیکھنے لگی۔ اگر اتنی ہی گراں ہے میری موجودگی تو کیوں زبردستی قید کر کے میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ اپنے آنسو روکتی وہ آنکھیں میچ گئی۔ دن اپنی رفتار پر گزرنے لگا۔ شام 6 بجے محمل تیار ہو کر زاویار کے ساتھ برتھ ڈے پارٹی میں چلی گئی۔ زرمش کچن کے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے جلتی آنچ کو دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے کچھ سوچتی آگے بڑھی، گلے سے دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور اس پر مٹی کا تیل چھڑک دیا۔ اس کے ساتھ ہی کچن کے کچھ اضافی چیزیں دوپٹے پر رکھ کر آگ لگا دی۔ اگلے ہی لمحے اندر سے دروازے کے گول لاک کے درمیان لاک کا بٹن پریس کر کے کچن کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی، جسم پر چادر لپیٹی۔ توقع کے مطابق 5 منٹ بعد ہی لاؤنج میں شور ہوا کہ زرمش بی بی کچن میں بند ہے اور کچن میں آگ لگی ہے، اور سارے گارڈز اور ملازمین دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ سچ شکر تھا وہ ڈپلیکیٹ میں بھی کہوں، میں ہی غلط پڑھ رہی ہوں شاید، وہ ڈپلیکیٹ کیز پہلے ہی ساتھ لے آئی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا راستہ صاف ہے تو کمرے کی کھڑکی سے نکل کر گھر کے پچھلے حصے کی پتلی راہداری سے گزر کر وہ گھر کے بیک ڈور کی طرف آئی، جس کے پیچھے مین روڈ نکلتی تھی۔ جلد ہی زرمش پھلانگنے میں کامیاب ہو جاتی۔ جب کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا، زرمش خوف سے پیچھے مڑی تو دماغ بھگ سے اڑا۔ محمل کی کیئر ٹیکر اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ زرمش بری طرح گھررائی۔ میم اندر اپنے کمرے میں چلیں۔ وہ لڑکی بھی سختی سے بولی، تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ زرمش بھرپور مزاحمت کرتے اب چیخ رہی تھی، پر وہ بنا کان دھرے زرمش کو اپنے ساتھ اندر گھسیٹتے لے گئی۔ زرمش بھرپور مزاحمت کے بعد بھی اس سے آزاد نہ ہو پائی۔ شاید وہ ایسے کاموں میں ویل ٹرینڈ تھی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ زرمش پھر چیخی، میں آپ کی نگران لیڈی گارڈ ہوں۔ باقی کی بات آپ سر زاویار سے باقی کے جوابات آپ سر زاویار سے طلب کریے گا۔ زرمش کو کمرے میں لاتی وہ کھڑکی اور دروازہ لاک کرتی، زرمش کو چیختا چھوڑتی باہر نکل گئی۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی؟ ملازمین کی عزت بھی مجھ سے زیادہ ہے یہاں، میں ہرگز نہیں رہوں گی زاویار خانزادہ تمہارے ساتھ، تم مجھے بے بس نہیں کر سکتے۔ نفرت ہے مجھے تم جیسے مردوں سے زاویار خانزادہ، جو عورت کو محض اپنا محکوم اور غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ بے بسی سے روتے وہ بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ دل مزید بوجھل ہوا۔ اس بار وہ بھاگنے میں ضرور کامیاب ہو جاتی، پر اس لڑکی نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ اب اگر زاویار کو اس بات کا علم ہوتا تو وہ کیسا ری ایکٹ کرتا؟ پچھلی مرتبہ اس نے ڈرا دھمکا کر کام چلایا تھا، اب تک خالص زبان کے وار سے اسے ذلت کی پستیوں میں گرایا تھا، مگر اب کیا ہوگا یہ سوچ بھی پریشان کر رہی تھی۔ اس دن بھی وہ کس قدر غصے میں تھا، پر جو بھی تھا اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ زاویار اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ زاویار سے زیادہ تانے طنز یا اس سے میں ہر دفعہ ادھر نا زاویار سے زیادہ بول دیتی ہوں، ادھر آنا زیادہ سے زیادہ تانے طنز یا اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ لیکن آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب اگر دوبارہ پکڑی گئی ہے تو زاویار سے آزادی کا مطالبہ کرے گی۔ میرا مائک گر گیا تھا۔ انتظار کرتے سے زاویار کی ایک تو نا مجھے زاویار سے لگتا ہے عشق ہو گیا جہاں بھی زیادہ آتا ہے نا میں زاویار بول دیتی ہوں، حد ہو گیا، میرے حواسوں پہ چھا گیا زاویار۔ ٹھیک آگے بڑھتے۔ انتظار کرتے اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ 1 گھنٹہ گزرا تھا جب کمرے کا دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلا اور بلیک ڈریس پینٹ، بلیک فارمل ٹی شرٹ میں وہ آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پاؤں میں بھاری جوتے تھے جبکہ گریبان کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ زرمش اسے دیکھتے ہی بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ جب وہ سنجیدگی سے چلتا اس کے مقابل آیا اور زرمش کو دیکھنے لگا، زرمش کو اندازہ نہیں ہوا اسے زرمش کے بھاگنے کی اطلاع ملی ہے یا نہیں، مگر اس کے چہرے کے تاثرات اس قدر ناقابل فہم تھے کہ زرمش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو اٹھی۔ ابھی زرمش نے اتنا ہی کہا تھا کہ منہ پر پڑنے والے ایک زوردار تھپڑ نے اس کے حواس طلب کر دیے۔ تیورا کر پیچھے پڑے بیڈ پر گری تھی۔ کئی لمحے کے لیے دماغ سن پڑ گیا۔ وہ سن گال پر ہاتھ رکھے چہرہ اٹھانے ہی لگی تھی جب زاویار نے اس کے اوپر جھک کر سختی سے اس کا منہ دبوچا۔ یو پرووڈ کہ تم لاتوں کی بھوت ہو، باتوں سے نہیں سمجھو گی۔ وہ بولا نہیں تھا، جیسے دھیمے مگر سرد لہجے میں گھررایا تھا۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا، پر شاید تم کل کی نرمی کے بعد بھول گئی۔ تم محبت اور احساس کے قابل ہو ہی نہیں۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ ہاں کیا سوچا تھا؟ میری عزت کے ساتھ
بار بار کھیلو گی اور میں خاموش رہوں گا؟ آخری جملے پر وہ بری طرح دہاڑا تو زرمش آنکھیں میچ گئی، ایک ساتھ کئی آنسو ٹوٹ کر گرے اور اس کا چہرہ بھگو گئے۔ پھر آخر کار ساری ہمت مجتمع کر کے زاویار کو خود سے پرے دھکیلا۔ مجھے آزادی چاہیے، خلا دیں مجھے، یہ میرا حق ہے، میں نہیں رہنا چاہتی یہاں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اب کی بار زرمش بھی بری طرح چیخی، لیکن زاویار نے ان دونوں بازو ادھر یہ نہ تھا زاویار نے اسے لیکن زاویار نے اسے دونوں بازوؤں سے اپنی گرفت میں لیتے اس کی بری ادھر آنا یار املا میں غلطی ہے، اس کو آنا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے اس کو بری طرح دبوچنے کیسے انداز ایک سیکنڈ لائن اس طرح ہوگی، لیکن زاویار نے اس کے دونوں بازو اس کو نہیں لکھا ہوا کیا کروں، لائن نہیں صحیح بن رہی، فلو نہیں صحیح بن رہا، لیکن زاویار نے اس کو دونوں بازوؤں سے اپنی گرفت میں لیتے اس کو بری طرح دبوچنے کے سے انداز میں پکڑا کہ زرمش ایک پل کے لیے خوفزدہ ہوئی۔ کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ کہاں جانا چاہتی ہو؟ ہاں، وہ پوچھ نہیں رہا تھا، گررا رہا تھا۔ اس لمحہ زاویار خانزادہ کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں، جسم سے شرارے سے پھوٹ رہے تھے۔ میں کہیں بھی جاؤں، یہ میرا مسئلہ ہے، وہ ایک بار پھر سے ہمت کرتی چلائی تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے تمہارا رشتہ دار کوئی ہے نہیں، صرف ایک سوتیلی ماں اور اس کا آوارہ بیٹا ہے جس سے بچنے کے لیے تم نے مجھ سے نکاح کیا، تو وہاں تم جا نہیں سکتی، کوئی اور آپشن تمہارے پاس ہے نہیں۔ ہاں اگر ہے تو مجھے کلیئرلی بتا دو، کون ہے وہ جس کے لیے آئے دن شوہر کے گھر سے بھاگتی ہو؟ نام بتاؤ، اس کا قسم خدا کی اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا جو زاویار مراج خانزادہ کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی جرت کرے گا۔ اس نے زرمش کے بالوں کو دبوچ کر ایک جھٹکا دیتے زرمش کا چہرہ اپنے مقابل کیا تھا۔ زاویار کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ میرے بال چھوڑیں، وہ اذیت سے سسکی ہوئی بولی تو زاویار نے اس قدر زور سے بال جھٹکے کہ وہ اوندھے منہ زمین پر گری، لیکن ابھی سنبھلی بھی نہیں تھی کہ زاویار اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ تم اب اس کمرے سے باہر قدم نہیں نکالو گی، اس کمرے سے ایک قدم بھی تم نے باہر نکالا تو میں تمہاری یہ حسین چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اور آخری بار وارن کر رہا ہوں زرمش زاویار خانزادہ کہ اپنی عزت سے کھیلنے والے کے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں، اور تم تو یہ بار بار کر چکی ہو، اب اگر کوشش کرنے کا سوچا بھی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اگلی بار تمہاری قید کمرہ نہیں قبر ہوگی۔ دان پیستے زرمش کو ایک بار پھر جھٹکا دے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جاری ہے۔